حاضری بطور سبق چند ایک گزارشات میں بھی اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے کہ یہ ذکر کی سعادت مل رہی ہے، چند کلمات میں بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہی شعر پڑھ لیتے ہیں کہ علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام گھبرا کے مت لو، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ ایکو کے بغیر ہی، ایکو ذرا کم رکھنی ہے۔ صاحبان محترم، بالتفصیل اگر بیان کریں تو اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ میں آپ کو آپ کی توجہ بھرپور مبذول کرانے کے لیے ریحان صاحب کی طرف چند گزارشات، آپ نے شاہ جی کا خطاب سماعت فرما لیے، یہ بھی ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک ان کا سایہ ہمیشہ ہم پہ قائم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے گا، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، کچھ درجن بھر کے قریب آیات تلاوت کی جا سکتی ہیں انسان کی فطری خلقت کی کمزوریاں اور نقائص بیان کرنے کے لیے، کم و بیش درجن بھر سے زیادہ ہیں، لیکن میں 3 آیات کریمات صرف تاکہ 5-7 منٹ میں میری حاضری مکمل ہو جائے، 3 آیات کریمات میں پڑھتا ہوں تاکہ میں آپ کو امیر المومنین مولا علی کی ولادت پہ لے آؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ مل کے اور مسکرا کے، آج کی رات آپ کے لیے مسکرانا بھی عبادت ہے، کیا آپ مل کے اس پر سبحان اللہ نہیں کہو گے کہ ذکر علی کہ ولادت علی ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کی تمہید کے لیے قرآن پڑھنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نحل ہے۔ انسانی کمزوریاں جو انسان کی خلقت کے نقص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، یہ سورہ نحل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ سبحان اللہ۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تمہیں ماؤں کے بطنوں سے نکالتا ہے اس حالت میں لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں تیزی کے ساتھ آپ کو مولا علی پر لانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت سن لی سورہ نحل، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ تمہیں نکالتا ہے ماؤں کے رحم سے اس حالت میں لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہوتا بلکہ جاہل ہوتا ہے وہ انسان۔ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ عالم نہیں ہوتا بلکہ جاہل ہوتا، لا تعلمون شیئا، اس کے پاس علم نہیں ہے۔
اور کوئی کمزوری؟ دوسری آیت سن لیجئے، سورہ النساء میں کہا یرید اللہ تو ارادہ کرتا ہے ان یخفف عنکم، تم پر آسانی کا، وخلق الانسان ضعیفا، اور یاد رہے کہ انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان پیدا ہوا تو اس کے پاس علم نہیں تھا، انسان پیدا ہوا وخلق الانسان ضعیفا، وہ بہت کمزور تھا۔ بس اسی طرح تیزی سے تیسری آیت بھی سن لیجئے، یہ ہے سورہ نجم کی، ان ربک واسع المغفرہ ھو اعلم بکم، وہ بہت خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب تمہیں زمین سے خلق کیا تھا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور یہ مت سمجھنا کہ وہ ہمیں جانتا نہیں ہے، وہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تم ماؤں کے رحموں میں جنین کی صورت میں تھے۔ اور جب تم ماؤں کے بطنوں میں جنین کی صورت میں تھے تب تمہاری حالت کیا تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، میرے سامنے پاکیزگیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ناپاک تھے۔ سبحان اللہ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اور پاک کون ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ جب تم آئے تھے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، وہ تمہیں جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے، صرف ابھی سے نہیں۔ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم تو ناپاک تھے، ہمارے سامنے پاکیزگیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکبر استکبار کی ضرورت نہیں ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اچھی طرح جانتا ہے پاک کون ہے، تقی کون ہے، ذکی کون ہے۔ بس 3 آیتیں کافی ہیں، ویسے درجن بھر کے قریب آیتیں لکھی ہیں میرے پاس، 3 ہی کافی ہیں۔ کہا جب تو پیدا ہوا تیرے پاس علم نہیں تھا، تو پیدا ہوا تو کمزور تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا، اور جب تو پیدا ہوا تو ناپاک تھا۔ یہ ہے ہماری، آپ کی، سب کی، انسان کی خلقت۔ لیکن وہ خوش نصیب ہستیاں جنہیں اللہ ہادی بنا کے خود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، میرا خیال ہے مجھے آیت سنا دینی چاہیے، اس طرح بات واضح نہیں ہو سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تھے وہ جو پیچھے چلنے والے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہادی بنا کے بھیجتا ہے۔ آئیے، میرا خیال ہے میں آپ کو سیدھا اسی منزل پہ لیے چلتا ہوں، 1 منٹ کے لیے جلدی سے رکھ کے بیٹھ، پھینک لو کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ، آپ آیت بھی سنتے جائیے۔ میرا خیال ہے مجھے ایک ہی آیت سنا دینی چاہیے، میرا خیال تھا 3 آیتیں پڑھوں گا، 3 نہیں، میں 1 آیت پڑھتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتلا سکوں کہ جو پیچھے چلنے کے لیے آتے ہیں ان کی حیثیت اور ہوتی ہے، اللہ جنہیں ہادی بنا کے بھیجتا ہے ان کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اور محراب میں کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے میری عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے پاس سے ولی عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ سب کی سمجھ میں تو نہیں بات آئے گی، جنہیں لطف آئے، جنہیں سمجھ آ جائے وہ ضرور لطف لیجئے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا برگزیدہ نبی حضرت زکریا کہہ رہے ہیں مجھے ولی دے، وہ ولی میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی لا وارث نہیں ہوتے، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، من آل یعقوب وجعلہ رب ردیہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کس چیز کے وارث ہوتے ہیں، وہ لمبی بات ہے، ادھر نہیں چلتے، لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آگے کہا من آل یعقوب وجعلہ رب ردیہ، اور وہ تیری بارگاہ سے رضا لے کر آئے۔ آگے کہا، اب وہ آگے 3 4 5 6 آتے ہیں، ان کے بعد اللہ نے فرمایا اے حضرت زکریا، تیزی بس بات مکمل ہونے لگی ہے، کہا آپ نے کہا مجھے ولی دے، میرا وارث دے۔ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آواز قدرت آتی ہے، یا زکریا
اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، انا نبشرک، بے شک میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، بے غلام، ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا پہلے کوئی یحییٰ نہیں ہوا کیونکہ میں نے وارث بنایا ہے، نام بھی ہم خود رکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صبح کے ساتھ دل بولا، جزاک کے ساتھ جزاک نہیں، ابھی نعرے کا وقت آئے گا، اس کے بعد نعرے کا وقت آنے لگا ہے۔ اے حضرت زکریا، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، کس کی؟ بے غلام، ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے کسی نے یحییٰ نام سنا بھی نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو، جب میں اس منزل پر پہنچوں گا تو مجھے یقین ہے سب کو لطف آئے گا۔ اب آگے سنیے، اب اللہ نے یہ خطاب تھا زکریہ سے، اب آنے والے بیٹے کو خطاب، بچہ پیدا ہوا، کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ یہ کتاب طاقت سے پکڑ لے۔ نہیں آپ میں بات واضح نہیں کر سکا، میں نے کیا آیت پڑھی؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، وہ جو کمزور پیدا ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، طاقت سے، معلوم یہ ہوا کہ طاقت لے کر آنے والے اور ہوتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے عطا کیا حکمت، حکم، فیصلے کی طاقت، صبیہ، بچپن میں۔ سبحان اللہ، کیا کروں اور کس پر بات واضح کروں؟ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بات واضح نہیں ہو سکی۔ قرآن کہہ رہا تھا جب تم آتے ہو لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس علم نہیں ہوتا، اور یہ کون آ رہا ہے جسے آتے ہی کتاب بھی دی جا رہی ہے اور حکمت بھی عطا کی جا رہی ہے۔ اور صرف حکمت اور کتاب نہیں، آگے کہا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہماری بارگاہ سے، ہماری طرف سے وہ نرمی لے کے آ رہا ہے، وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، وَزَكَاةً، اور پاکیزگی لے کے آ رہا ہے، وَكَانَ تَقِيًّا، کیونکہ وہ متقی ہے۔ چلو تیسری آیت یاد نہیں رہی ہے سورہ نجم کی، کہا تھا جب تم پیدا ہوتے ہو فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم پاک نہیں ہوتے، اور اسے کہا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، تم آتے ہو پاک نہیں ہوتے۔ یہ یحییٰ جو آ رہا ہے یہ طاقت لے کے آ رہا ہے، علم لے کے آ رہا ہے، اور ناپاکی سے نہیں آ رہا، یہ ذکی بھی ہے، یہ تقی بھی۔ دیجئے صاحبان محترم، اور اب ہم سیدھے اپنے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ لیکن یہ تو میں نے قرآن مجید سے آپ کو بتلا دیا، وہ جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ کمزور بھی ہوتے ہیں، وہ ناپاک بھی ہوتے ہیں، وہ جاہل بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ جنہیں بھیجتا ہے۔ میں 3 آیتیں پڑھ سکتا تھا، میں چاہتا تو حضرت موسیٰ کی ولادت بھی پڑھتا، میں چاہتا تو حضرت عیسیٰ کی بات بھی سناتا، لیکن میں آپ کو سیدھا مدینے والے آقا کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ میری سرکار نے خود نہیں کہا، اللہ نے کہا اے میرے حبیب قل، کہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے محبوب کہیے، قل رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اے رب مجھے نکال سچائی کے ساتھ اور مدینے میں داخل کر سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ۔ رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق وَاجْعَل لِّي
اور اپنی بارگاہ سے دے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْکَ, اپنی طرف سے مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا, اپنے پاس سے دے ایک طاقتور مددگار. بسم اللہ بسم اللہ, تشریف کی, جزاک اللہ. مالک آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نے اسی ذوق سے آج نعت شریف سننی ہے ریحان صاحب کی, کیونکہ میں آپ کو لفظ کہنے لگا ہوں. میری سرکار نے کیا کہا, اللہ نے کہلوایا ہے اے میرے محبوب کہیے کیا کہ مجھے اپنی بارگاہ سے مِن لَدُنْکَ, اپنے پاس سے, سلطانًا نصیرًا, طاقتور مددگار. ایک لفظ کہنے لگا ہوں, نصرت نہیں مانگی, نصیر مانگا ہے. نصرت کا معنی ہوتا ہے مدد, اور نصیر کا معنی مددگار. یہ نہیں کہا مدد دے, کہا مددگار دے, اور اپنی بارگاہ سے دے. اب سمجھ آئی ہے 13 رجب کو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں بھیجا نا. اللہ اکبر. کبھی اب بات واضح ہوئی ہے, اپنے گھر میں کیوں, کیونکہ میری سرکار نے کہا تھا اپنے پاس سے دے. اس نے کہا اپنے گھر میں دیتا ہوں, آئے گا میرے گھر میں. اور سیدہ حضور کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا, وہ اپنے روٹین کے مطابق آ رہی ہیں طواف کے لیے, اور چابی تو گھر میں تھی خانہ کعبہ کی. گھر سے چابی لے کے آتی نہیں, آج دروازے سے نہیں جاؤں گی, گھر سے دیوار سے جاؤں گی, کیونکہ آ رہا ہے حیدر. سنو, کہا اس لیے دروازے سے نہیں جانا, دیوار سے جانا ہے, دیوار سے جانا ہے, کیونکہ آ رہا ہے ڈر لگتا ہے دیوار میں. حضور مولا علی کی امی جان گھر سے چلتی ہوئی حرم میں پہنچی, مطاف میں پہنچی, اور خانہ کعبہ کے اس دیوار کے سامنے پہنچی. جیسے ہی خانہ کعبہ کے رکن نے مولا علی کی امی جان کو دیکھا, خانہ کعبہ کی دیوار کھل کھلا کے مسکرا پڑی. ایک بار پھر کہیے گا نعرہ حیدری. شعر سنو, حضور کی امی جان جیسے ہی خانہ کعبہ کے سامنے آئی, دیوار کھلی, دیوار پھٹی. حضرت مولا علی کی امی جان اندر داخل ہوئی. ایک شاعر پکار اٹھا, کیا آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی, پھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار ہی پھٹ گئی. تیزی کے ساتھ بات مکمل کر رہا ہوں, اس لیے میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. حضور کی حضرت مولا علی کی امی جان خانہ کعبہ میں داخل ہوئی. وہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا, دیوار مل گئی, مجھے نہیں پتا کیا ہوا. ایک توجیہ لکیر کی آپ نے حافظ صاحب سے سنی ہے, ایک توجیہ میں بیان کر دیتا ہوں.
وہ بھی سن لیجئے، وہ لکیر کے فقیر سے اگلی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا، فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، مجھے صرف اتنا پتا ہے جب میں نے آنکھیں کھولی تو علی میری گود میں کھیل رہا تھا۔ ادھر مولا علی دنیا میں آ گئے، ادھر گھر میں حضور کو بھی پتا چل گیا میرا علی آ گیا۔ یہ 3 دن خانہ کعبے میں رہی، یہ باہر نکلی دروازے سے، ادھر میری سرکار گھر سے چلے۔ وہ نقشہ اپنے من میں لاؤ، نظر میں لاؤ، حضور آ رہے، نبی آ رہے ہیں، ادھر سے علی آ رہے۔ ایک رسول ہے، ایک زوج بطول ہے، ایک علم کا شہر ہے، ایک شہر علم کا دروازہ ہے، ایک حسین کے نانا ہے، ایک حسین کے بابا ہے، ایک امام الانبیاء ہے، ایک امام الاولیاء ہے۔ اور یہاں لانا تھا ملت ان کا، اب سمجھو یہاں لانا تھا، شین حرم میں ملاقات ہو گئی، حضور نے کہا چچی جان لائیے کیا ہوا؟ انہوں نے مولا علی شیر خدا کو ہاتھوں پہ گود میں اٹھا رکھا ہے، علی آ گیا ہے، لیجئے۔ میری سرکار نے مولا علی کو گود میں اٹھایا، شین حرم میں خانہ کعبہ میں ہاتھوں پہ اٹھایا، ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ حضور کی مولا علی کی امی جان کہتی ہیں اے محمد عربی اتنا پیارا بچہ ہے لیکن میں بڑی پریشان ہوں کیونکہ جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھول رہا۔ اس نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی، شاید معذور ہے آنکھوں سے، آنکھیں کھول نہیں رہا، اور نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ دودھ پیا ہے۔ جب کہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، حضور نے کہا چچی جان آپ مجھے دیجئے میں دیکھتا ہوں آنکھیں کیوں نہیں کھولی۔ میری سرکار نے علی کے لب کھولے، زبان رسالت علی کے منہ میں رکھی، مولا علی نے زبان رسالت سے غذائے وحی کو حاصل کیا، آنکھیں کھول دی۔ حضور نے کہا چچی آنکھیں تو کھلی ہیں، فطرت نے آواز دی علی کعبے میں پیدا ہو کر بھی ازل سے وعدہ کر کے آیا تھا، بیت اللہ میں پیدا ہو کر بھی بیت اللہ کو نہیں دیکھوں گا جب تک رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ علی مولا علی مولا علی مولا انہوں نے لگا دو اور اب آگے اب بات مکمل کرنے لگا ہوں، میری جانب دیکھیے گا، بات پوری کرنے لگا ہوں۔ ادھر میرے آقا نے میری سرکار نے لعاب دہن مبارک کی گڑتی، سبحان اللہ، علی نے زبان رسالت سے ڈائریکٹ گٹھی لی زبان رسالت سے، علی نے لی، آنکھیں کھول دی، اب دودھ پیا۔ کیا مطلب؟ علی لا علم نہیں ہے، معلوم ہوا وہ جو قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں ماں کے بطن سے نکالتا ہے اس حالت میں تم کچھ نہیں جانتے، وہ جو کچھ نہیں جانتے وہ اور ہیں۔ علی بیت اللہ کو بھی جانتا ہے، رسول اللہ کو بھی جانتا ہے۔ جمال کلی مل کے جزاک اللہ۔ معلوم یہ ہوا، اور خیر اگلا جملہ بھی ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں، النجم میں کہا تھا میرے سامنے پاکیزگی کا شجرہ نہ پڑھنا، فلا تزکوا انفسکم، جب تم پیدا
پیدا ہوتے ہو ناپاک ہوتے ہو, ماں کو بھی ناپاک کر دیتے ہو, وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتی, کعبے نہیں جا سکتی, طواف نہیں کر سکتی, تم اتنے ناپاک ہو. اور سنو اور اچھی طرح یاد رکھو, خانہ کعبہ میں ٹوٹی نہیں تھی, خانہ کعبے میں پانی کا انتظام نہیں تھا کہ علی کی ماں دھو کے غسل کرا کے پیش کرتی. ماں نے پیش کیا, حضور نے زبان رسالت علی کے منہ میں رکھ دی. کیوں؟ جتنا میں پاک اتنا علی پاک. اگر 2 منٹ ٹائم دو تو میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں پاکیزگی ایک جیسی کیوں ہے. بتلاؤں؟ اس لیے کہ میری سرکار نے کہا تھا آنا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہے. خاموش ہو گئے. نہیں مزہ نہیں ہے. میرا خیال تھا میں حدیث کہہ دوں گا نعرہ لگ جائے گا. میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. مگر فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا وہ نور چلا جو حضور کا نور بھی ہے, علی کا نور بھی ہے, حضرت آدم کو ملا. ایک نور چلا آدم کو ملا, آدم سے شیش کو, شیش سے انوش کو, انوش سے فنان کو, فنان سے محلائل کو, محلائل سے بیارت کو, بیارت سے اخنوخ کو, اخنوخ سے متوشلک کو, متوشلک سے لامک کو, لامک سے ہودم کو, ہودم سے کانے کو, کانے سے تارک کو, تارک سے اسماعیل کو, اسماعیل سے کدار کو, کدار سے حمل کو, حمل سے بنت کو, بنت سے نابت کو, نابت سے سلیمان کو, سلیمان سے ہمی کو, ہمی سے یسی کو, یسی سے عدو کو, عدو سے عاد کو, عاد سے عدنان کو, عدنان سے معد کو, معد سے نزار کو, نزار سے مدرکہ کو, مدرکہ سے خزیمہ کو, خزیمہ سے کنانہ کو, کنانہ سے مدر کو, مدر سے فہر کو, فہر سے غالب کو, غالب سے لوائی کو, لوائی سے کعب کو, کعب سے مرہ کو, مرہ سے کلاب کو, کلاب سے قصی کو, قصی سے عبد مناف کو, عبد مناف سے ہاشم کو, ہاشم سے عبد المطلب کو, عبد المطلب سے وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. میرا نور عبداللہ کے گھر سے, علی کا نور اللہ کے گھر سے. میرا خیال ہے, اور آخری بات کہہ کے میں بات مکمل کروں اور آپ سے اجازت لوں تاکہ ہم نعت سارے مل کر سن سکیں. وہ یہ ہے کہ کہا میں کعبے میں آ کر بھی کعبے کو نہیں دیکھوں گا جب تک کعبے کے کعبے کو نہ دیکھ لوں. تو کوئی انعام بھی ملا یا نہیں؟ پھر بھئی بچے نے یہ اسپیشل, میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو لیٹا ہوا تھا تو اس نے جا کے مجھے اسپیشل کہا کہ حسن کہہ رہا تھا. کہاں گیا حسن؟ وہ کہہ رہا جی میں اتنے شوق سے نعرے لگاتا ہوں, میرے دوست آ رہے ہیں تو فرمائش لے کر آ رہے ہیں. وہ 1-2 منٹ کی فرمائش ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں, لیکن پہلے یہ بات تو پوری ہو جائے کہ علی نے کعبہ نہیں دیکھا. جب تک کعبے کے کعبے کو نہیں دیکھ لیا تو کوئی علی کو انعام بھی ملا یا نہیں اس بات کا؟ کوئی ملا؟ ہاں یہی انعام تھا. تو نے جب تک مجھے نہیں دیکھا, بیت اللہ نہیں دیکھا, لے میں تجھے انعام دیتا ہوں. النظر الی وجہ علی عبادت, اب علی کا چہرہ دیکھنا تمہارے لیے عبادت. علی
لو جزاک اللہ جزاک اللہ لو جی سلامت رہو، میرا مالک آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، بزرگوں کی بزرگی میں برکت عطا فرمائے، آپ کو بہت ساری آسانیاں اور خوشیاں عطا کرے۔ اس نے کہا تھا، میں نے آج سے کچھ سال بھر پہلے یہاں، اصل میں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس پر، جو مسئلہ میں اب یہ سنانے لگا ہوں شاہ جی کو، اس پر میں نے ایک مقالہ پورا لکھا ہوا ہے الحمدللہ تعالی، جس میں 100 سے زیادہ یہ نکتے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایک جمعہ آج سے کچھ سال 1.5 پہلے پڑھایا، تو اس میں کچھ چیزیں بیان کی تھی، تو حسن اسپیشل میرے پاس گیا، جی میرے دوست کہتے ہیں ہمیں وہ نکتہ ضرور سنائیے گا۔ تو میرا خیال ہے میں ان بچوں کو بھی بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں، اللہ آپ سب کی، انہوں نے بڑی محنت کی ہے یہ آپ کی محفل بنانے میں، حسن ہے، غلام جیلانی ہے، شہزاد ہے، اس کے بھائی ہیں، یہ جہانگیر ہے، سب بچوں نے نام سے بڑھ کر، حسن ہے، سب نے بڑی محنت کی ہے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے۔ تو میں ان کی اس فرمائش کو پورا کرتا ہوں، لو آپ بھی سن لیجئے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ گنتے جائیے گا، میں نہیں گنتا، وقت تھوڑا ہے، میں حرف گنوں گا، آپ نے تعداد گننی ہے۔ مثلا بے آپ کہو گے 1، ذرا گنیے گا، بے، سین، میم، الف، لام، لام، ہے، الف، لام، رے، ہے، میم، نون، الف، لام، رے، ہے، یہ، میم، کتنے ہوئے؟ آدھوں نے گنا ہے، آدھے دوستوں نے گنا ہے۔ میرا خیال ہے اب میں دوبارہ گنتی کرانے لگا ہوں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرا خیال ہے میں باقی آیتیں چھوڑ دیتا ہوں اور محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد کا میم، ہے، میم، دال، عین، لام، یہ، فے، الف، توئیں، میم، ہے، سین، نون، ہے، سین، یہ، نون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لطف نہیں آیا؟ بسم اللہ، ادا برس، جیتے رہو۔ اب یہ شاید یہ 100 کے قریب یا اس سے زیادہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے اب میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے ہوئے؟ 19۔ اور پنجتن پاک محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کتنے ہوئے؟ 19۔ 19 ہوئے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس نکتے کا یہ ہے کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تسمیہ ہے، یہ تسمیہ قرآن مجید کا افتتاح ہے۔ جسے تسمیہ کہتے ہیں، جسے بسم اللہ کہتے ہیں، یہ قرآن کا افتتاح ہے، اور محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اس کائنات کا افتتاح ہے۔ اور میرا خیال ہے ہم نے، آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر، اور آپ کسی نے بھی، ہم نے نام سن لیے، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کون ہے؟ صلی اللہ وسلم۔ سنو سنو، آل کے بغیر درود نہیں ہے، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو گنو، لو گنو، سعاد،
لام یہ الف لام لام ہے عین لام یہ وہ الف لام ہے وہ سین لام میم اور اللہ کے اوپر کھڑی زبر الف. کتنے ہوئے؟ 19. اب نہیں، آپ نے سب نے مل کر 19 نہیں کہا، مجھے مزہ نہیں آیا. لو جہاں میں نے ابھی بات پوری کی تھی وہ تھی النظر الی وجہ علی عبادت. لو اس کے بھی گنیے ذرا. الف لام نون زوئیں رے الف لام الف واو جیم ہے عین لام یہ عین بے الف دال تے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھینکنے نہیں ہے، بس ایسے ہی ٹھیک ہے. چل لگا لو لگا لے. بس حیدری نہیں، مزہ نہیں آیا. اور جہاں میں نے بس بٹھا دو اب. لو جہاں میں نے تقریر ختم کی تھی وہ تھی النظر الی وجہ علی عبادت، اور جہاں شاہ جی نے ختم کی تھی وہ تھی من کنت مولا ہو. فعلی مولا ہو. جو سیاستہ کی حدیث ہے وہ یہی ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا. سنو، میم نون کاف نون تے میم واو لام الف ہے فے عین لام یہ میم واو لام الف ہے. نہیں، یہ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ آخر آپ 19 ثابت کر کے یہ تو آپ نے کہہ دیا. ایک قرآن کا آغاز ہے، ایک پنجتن پاک وہ ہستیاں ہیں جو اس کائنات کا افتتاح ہے، مگر ہمیں اس سے کیا ملا؟ ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو لو سنو اور یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید سورہ مدثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی سورہ بولو؟ مدثر. اللہ تعالیٰ پورا ذکر کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں علیہا، ہم جنہیں دوزخ میں ڈالیں گے نا، علیہا 19. یہ سورہ مدثر. علیہا 19 دوزخ میں سزا دینے کے لیے 19 فرشتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے تھے. دوزخ میں کہا مجرموں کو سزا دینے کے لیے کتنے فرشتے ہیں؟ بولو. کہا 19 فرشتے ہیں. خدا بتانا چاہتا ہے جو بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے یا پنجتن پاک سے وابستہ رہتا ہے وہ دوزخ کے 19 فرشتوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. علی علی مل کے بولو نا یار. قسم بخدا اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ نعرے بس ویسے بیکار جائیں گے، قسم بخدا میں باوضو آپ کو مسجد میں آدھی رات کو قبولیت کے وقت میں کہہ رہا ہوں، حشر کے میدان میں
سب کچھ پاس کرنے کے بعد، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانیاں، عبادت، تلاوت، ریاضت، سب کچھ پیش کرنے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد، قرآن کہتا ہے پل صراط پہ پھر روک لیا جائے گا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا ابھی تو جنت میں نہیں جا سکتا، کیا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ ہاں، پہلے یہ بتلا علی سے محبت کرتا تھا یا نہیں؟ کے ہاتھ میں بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے، جو رکھ کے بغض دل میں علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ وہ جن شاہ جی وہ فیس بک پہ جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، 2-3 لوگ پگڑی جھگڑی باندھ لیتے ہیں، اور وہ ایک مولوی صاحب ہیں، نام نہیں لیتا پھر اس طرح شاید سی غیبت نہ بن جائے، اس نے کہا یہ سنیوں نے بھی شیعوں کو دیکھا دیکھی نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور پھر کہتے ہیں 5 نعرے 45 تو 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، یعنی رسول پاک کا ایک نعرہ اور علی کے 1.25 لاکھ۔ اور پھر آگے جو لوگ تھے وہ بڑا واہ جی بڑا نکتہ بیان کیا جی، یہ تو بڑی بے ادبی ہو گئی ہے کہ یہ سنی نعرہ لگاتے ہیں کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایک بار اور پنجتن پاک پہ ایک اور علی کا 1.25 لاکھ، یہ تو بڑی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے، توہین نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، علی ہمارا ہے، ہم سے پوچھا ہم سے پوچھ، ہم تمہیں بتلاتے ہیں ہم 1.25 لاکھ کیوں کہتے ہیں، اور کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے۔ میں مظفر آباد آزاد کشمیر میں حاضری تھی ایک بار میلاد النبی کے پچھلے سال، تو وہاں پر یہ میں نے جب نکتہ بیان کیا تو وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے بڑا لطف لیا اور بڑا خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میری عمر 50 سال کے قریب ہو گئی ہے، آستانوں سے وابستہ ہوں، یہ نکتہ آپ سے سنا ہے تو میں آپ کو بھی سناتا ہوں، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری کہا کرو، کوئی بے ادبی نہیں ہے، پر یہ 1.25 لاکھ آئے کہاں سے؟ یہ یا علی کے ساتھ 1.25 لاکھ کیوں؟ تو وہی جو شاہ جی بیان کر رہے تھے، جب میرے آقا نے غدیر خم کے مقام پہ علی کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس وقت علی کو مبارکباد دینے والے 1.25 لاکھ حاجی تھے۔ اور میرا مالک آپ کی محبتیں سلامت رکھے، آداب شاد رکھے۔ اب ہمارے معزز مہمان نعت شریف پڑھیں گے، لیکن ان کی نقابت کے لیے، ان کو سٹیج پیش کرنے کے لیے آپ جو بہتر ہے پیش کریں اپنے انداز میں۔